اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی تیسری آیت پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے دوسری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اس کی آخری کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن اس سے رہنمائی ہدایت وہ لوگ لے سکتے ہیں جو متقین ہو۔ متقین کون ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے، صفات کیا ہے، تو آج کی آیات میں ان پر ہم گفتگو کریں گے، ان پر بات کریں گے۔ وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے ان میں وہ انفاق کرتے ہیں۔ اب یہ آیات کریمہ جس کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے میں پڑھا، اس میں کچھ سوالات ہیں، کچھ مسائل ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے۔ نمبر ایک، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان کے فائدے کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کی حقیقت، جو ہم نماز پڑھتے ہیں کیا وہی اقامت صلاۃ ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح انفاق کیا ہے، اور انفاق کا طریقہ کیا ہے، اس میں فائدے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ لغت میں ایمان کے معنی ہے کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر ماننا، نہ صرف ماننا بلکہ اس پر مطمئن بھی ہونا۔ اس لفظ کو ذرا غور سے اپنے ذہن میں رکھیں، چونکہ بعد میں اس پر ہم تفصیلی بات کر لیں گے۔ یعنی اپنے جو آپ نے مانا اس سے آپ مطمئن بھی ہے۔ اب غیب کیا ہے، پہلے لغوی معنی اس کا ہم بیان کریں گے۔ غیب کہتے ہیں وہ حقیقتیں، وہ چیزیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہے اور براہ راست انسانی مشاہدے اور تجربے میں نہ آ سکتی ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، جنت، دوزخ، دوبارہ ہمارا زندہ ہونا، یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں جو خارج میں تو موجود ہے لیکن اپنے حواس سے ہم ان کو جان نہیں سکتے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، ان کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، ان کا ہم تجربہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، بے شک اے انسان تم افضل مخلوق ہو، میں نے تمہیں بہت سارا علم دیا، لیکن تم ہو انسان، تمہارا وجود مادی ہے۔ مادی دنیا کو تو تم بالواسطہ یا بلا واسطہ، آج یا کل یا پرسوں تم جان جاؤ گے، لیکن وہ چیزیں جو مادی دنیا سے ورا ہے ان کو تم ان مادی ذرائع سے مشاہدہ نہیں کر سکتے، ان کا تجربہ تم نہیں کر سکتے، ان کو تم جان نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارا علم محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے، تمہارے مشاہدے اور تجربے براہ راست وہ نہیں آ سکتی، ان کو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کر کے، مہربانی کر کے اور ذریعے سے تمہیں سمجھایا، تمہیں بتایا۔ سورہ انعام کی آیات 60 میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے ساتھ ہے، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، نہیں جانتا ان کو لیکن صرف اللہ کی ذات، لا يعلمها الا هو، اس غیب پر کسی کو علم نہیں اللہ کے سوا۔ پھر اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے
وحی کے ذریعے انسانوں کو بتاتا ہے غیبی امور کے بارے میں، غیبی حقائق کے بارے میں، غیبی چیزوں کے بارے میں۔ اب جو شخص اس وحی کے اعتماد پر، نبی اور رسول کے اعتماد پر ان غیبی امور کو مانتا ہے، ان غیبی حقیقتوں کو مانتا ہے، ان غیبی چیزوں کو مانتا ہے جو اس کے مشاہدے میں براہ راست نہیں آ رہی، اس کو کہتے ایمان بالغیب۔ اور اگر وہ رسولوں پر اعتماد نہیں کرتا، نبیوں پر نہیں کرتا، اللہ کی کتابوں پر نہیں کرتا، یعنی وحی پر نہیں کرتا، تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے علم کو محدود سمجھے، اپنے آپ کو مادی مخلوق سمجھے، اور یہ باور کرے کہ کائنات، اللہ کے جو کائنات ہے، ابھی تک ہم انسانوں نے اس کو ڈسکور نہیں کیا۔ اتنی بڑی کائنات جس میں اربوں کہکشائیں ہیں، اربوں کہکشائیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، ہماری کہکشاں میں ان اربوں میں سے جو ایک کہکشان ہمارا ہے، اس کہکشاں میں جو زمین ہے اس کی حیثیت ایک ذرے کے برابر نہیں، اور اس زمین میں جو انسان ہے اس کی حیثیت بہت ہی کم ہے۔ اور اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ بس چیزیں یہی ہیں، حقیقتیں یہی ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے تجربے سے گزر رہی ہے، جو میں اپنے آواز سے اس کو دیکھ رہا ہوں، بس یہی حقیقت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غلط بات، یہ غیر حقیقی بات۔ غیب پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، اور یہی ایک حقیقت ہے، آج نہیں تو کل ہم جان جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بندوبست کیا کہ ہم مادی دنیا کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ ہے اس کو بھی ہم مان لیں، اس کو کہتے ایمان بالغیب۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیبی امور ہے، جو غیبی حقیقتیں ہیں، جو ایمان بالغیب ہے، آنکھیں بند کر کے اب اس کو مان لیں، یہ بھی غلط۔ آنکھیں بند کر کے ایک چیز کو ماننا یہ تقلید ہے، یہ جمود ہے۔ لاشعوری ایمان کو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول نہیں فرماتا، لاشعوری ایمان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جس کے پیچھے دلیل و برہان نہ ہو، جس کے پیچھے علم و عرفان نہ ہو، جس کے پیچھے غور و فکر نہ ہو، وہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اس ایمان سے انسان مطمئن نہیں ہوتا، جس طرح پہلے میں نے کہا نا، کسی کے اعتماد پر کسی بات کو ماننا، اس پر یقین کر کے اور مطمئن ہو کر، اطمینان اس وقت ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس بات کو وہ دلیل کے ذریعے، برہان کے ذریعے، علم عرفان کے ذریعے سمجھ۔ جتنے انبیاء کرام آئے، اللہ کی ساری کتابیں، انہوں نے ایمان کے بارے میں بہت ساری دلیلیں ہمیں دی، براہین سے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں دعوت دی غور و فکر کا، ہمیں دعوت دی علم عرفان کا۔ ایسا نہیں کہ زبردستی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہم پر ٹونسا کہ نہیں ان چیزوں کو تم نے ماننا ہے۔ نہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ڈنڈے ہوتے تھے کہ وہ زبردستی غیبی امور کو ہم سے منواتے، بلکہ سورہ مائدہ کی آیات 104 میں اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے بارے میں جس کے پیچھے شعور نہ ہو، ایمان جامد ہو، تقلیدی ہو، رسمی ہو، کیا فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو علم و عرفان کے نور سے منور کر لو، دلیل و برہان کی بنیاد پر اس کو مانو، اس میں غور و فکر کرو، لیکن آگے سے انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون، بس ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں جس پر اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا، اگرچہ ان کے باپ داداؤں کے پاس علم نہیں تھے، اگرچہ ان کے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے، تب بھی انہوں نے کہا کہ بس ہم اسی چیزوں کو مانتے ہیں جو بلا دلیل و برہان، بلا علم و عرفان ہمارے باپ داداؤں سے ہم نے ان کو دیکھا اور ہم نے ان کو پایا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ علم، یہ ایمان، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ بس جو باپ دادا نے رسمی طور پر ہمیں بتایا، جو ہمارے کان میں انہوں نے پھونکا، بس ہم نے اس کو مانا۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ایمان والے، ان کے مظاہر مختلف، 2 ارب عیسائی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے، اسی طرح یہودی، دوسرے تیسرے، سب ایمان تو کہتے کم ایمان رکھتے ہیں، لیکن فرق ہے بڑا۔ یہ فرق اس لیے کہ ایمان باپ داداؤں کے ذریعے سے انہوں نے سیکھا، بس ان کے پیشواؤں نے جو ان کو بولا، مذہب کے پیشواؤں نے بلا دلیل عرفان انہوں نے اس کو مان لیا۔ یہ چیز اللہ کو قابل قبول نہیں، اور اس کا فائدہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ مومن آدمی، جو ایمان والا آدمی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے چیزوں کو نہیں مانتا، وہ دلیل مانگتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے کہ آگے سے جو مجھے بولا جا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ سورہ فرقان کی آیات 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، مومن وہ ہے جب اللہ کی آیاتیں ان کے سامنے پیش ہوتی ہیں تو وہ اندھوں کی طرح، وہ بہروں کی طرح ان پر نہیں گر پڑتے، بلکہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، علم و برہان کی بنیاد پر ذریعے اس کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس اس نے آنکھیں بند کر کے اس نے مان لی، کیونکہ آنکھیں بند کر کے جب اس کو مانے گا تو اس کو اطمینان نہیں ملے گا، اور جب اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس کے ذہن میں بات بیٹھا نہیں ہے، اس کے پاس لاجک نہیں ہے، اس کے پاس آرگومنٹس نہیں ہے، پھر اس پر کیسا عمل کرے گا؟ ایمان تو آج ہم بھی رکھتے ہیں، ایمان 2 ارب عیسائی بھی رکھتے ہیں، کروڑوں یہودی بھی رکھتے ہیں، بھگوان پر بھی کروڑوں انسانوں کا عقیدہ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے اس طرح پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان وہ لاشعوری ہے، رسمی ہے، تقلیدی ہے، جامد ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، پھر دلیل و برہان کی بنیاد پر چیزوں کو مانتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جب لوگوں نے کہا، اعرابیوں نے، کہ ہم نے ایمان لایا، اللہ نے کہا نہیں، تم نے ایمان نہیں لایا، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوئی ہے، ابھی تک علم و عرفان کے ذریعے سے ایمان کو تم نے سمجھا نہیں ہے، اس ایمان کے پیچھے دلیل اور برہان نہیں ہے، تمہارے دلوں میں ابھی اس نے جگہ نہیں پایا۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا، ہم نے مان لیا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہم نے مان لیا، جو قرآن میں ہم نے پڑھا ہم نے مان لیا۔ نہیں، تم نے مانا نہیں ہے، تم نے ایمان لایا نہیں ہے۔ قولوا اسلمنا، بولو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں، ذہنوں میں رچ بس نہیں گئی ہے، اس لیے کہ تم نے علم و عرفان کی بنیاد پر ایمان نہیں لایا، دلیل و برہان کی بنیاد پر تم نے نہیں لایا، تم نے اس میں غور و فکر نہیں کیا،
اس لیے تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغ میں وہ چیز نہیں ہے۔ ہاں، شعوری ایمان وہ اللہ کو قابل قبول ہے۔ شعوری ایمان جس کے پیچھے، میں نے کہا نا، جس کے پیچھے دلیل و برہان ہے، جس کے پیچھے علم و عرفان ہے، جو غور و فکر کے بعد انسان اس کو مانتا ہے، اصل ایمان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا آپ دیکھیں فائدہ کیا ہے شعوری ایمان کا۔ سورہ انفال کے آیات 2 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک مومن، شعوری مومن، بے شک شعوری مومن، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل اندر سے ہل جاتا ہے، ان کا دماغ کھل جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی آیاتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر جب اس میں غور و فکر کرتا ہے، پھر جب اس کو سمجھتا ہے، وہ زادتہم ایمانا، تو اس کا ایمان پھر زیادہ ہو جاتا ہے، چونکہ دلیل و برہان وہ علم کو بڑھاتا ہے، غور و فکر سے علم بڑھتا ہے، علم و عرفان اس سے علم بڑھتا ہے، پھر ایمان بھی اس سے بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر رب پر توکل زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، جس علم کے پیچھے شعور ہو، جو شعوری ایمان ہو، اس کی بنیاد علم و عرفان پر ہو، دلیل و برہان پر ہو، وہ مضبوط ایمان ہے۔ پھر ایسے لوگ اللہ پر بھرپور بھروسہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے بھروسے پر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم بھی مومن ہیں تو اللہ کے بھروسے پر ہم زندگی کیوں نہیں گزارنے؟ اس کے احکامات پر کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ چاہے اس کی تکوینی آیاتیں ہیں، چاہے تشریعی آیاتیں، پھر اس سے ہم کیوں گریز کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو، ہم اس کے خلاف پر زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کہتے دین میں فلاح ہے دنیا اور آخرت کی، پھر اس دین سے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے آگے ہم کیوں نہیں جھکتے؟ پھر اللہ کے لیے وہ کیوں نہیں کرتے جو اللہ ہمیں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان شعوری نہیں ہے، رسمی ایمان ہے، باپ داداؤں سے ہم نے لیا، جو اس کو ہم نے پایا۔ کاش کہ ایمان وہ شعوری ہوتا۔ دیکھیں شعوری ایمان کا فائدہ، جب وہ جادوگر جن کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلایا کہ آؤ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو، نعوذ باللہ وہ بڑا جادوگر ہے، جب مقابلہ ہوا جادوگروں پر حقیقت کھل گئی، انہوں نے نبوت اور رسالت کے نور کو پایا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، یہ واقعی میں رسول اور نبی ہے، تو انہوں نے اس حقیقت کو مان لیا، اس حقیقت کو مان لیا، اور ایسا مانا انہوں نے ایسا مانا، جب مان لیا تو فرعون اور فرعونیوں نے کہا کہ تم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، اس ایمان کو چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہارے ہاتھ کو مخالف سمت پہ کاٹیں گے، تم کو پھانسی پر لٹکائیں گے، سولی دیں گے تم کو، اور شدید عذاب ہم تم کو دیں گے۔ لیکن چونکہ ان جادوگروں کا ایمان وہ شعوری ایمان بن گیا تھا، انہوں نے دلیل و برہان سے ایمان کو حاصل کیا تھا، علم و عرفان سے اس کو حاصل کیا تھا، انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، ان جادوگروں نے کہا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 70 ہے، قالو، انہوں نے کہا لن نؤثرک، اے فرعون ہم کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے بھی تجھے موسیٰ پر، رب موسیٰ پر، دین موسیٰ پر،
اب تیرے دین کو ہم نہیں مانیں گے کبھی بھی تجھ کو رب نہیں مانیں گے، کبھی ابھی تیرے آگے نہیں جھکیں گے، کبھی تجھ سے ابھی اب خوف نہیں کھائیں گے، تو سمیت اپنی ساری طاقت جو کر سکتے ہو کر لو، ہم نہیں ڈریں گے تجھ سے، ہم نہیں جھکیں گے تیرے آگے، تیرے قہر و غضب سے ہم نہیں ڈریں گے۔ الا ما جاءنا من البینات، کیوں جو بینات ہمارے سامنے آ گئی، جو روشن دلائل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، جو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دکھایا، جو دین موسیٰ میں ہم نے پایا، اب ان کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ والذی فطرنا، اور وہ خدا جس نے ہم کو پیدا کیا، اپنے خالق کو بھی ہم نے پا لیا، اب کوئی اپنے خالق سے ہمیں ہٹا نہیں سکتا، کوئی اپنے خالق سے ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ آگے کیا فرمایا؟ فقضِ ما انت قاض، اے فرعون جو کر سکتے وہ کر لو، مخالف سطح میں ہمارے ہاتھ پیروں کو کاٹتے ہو کاٹ دو، زبان کاٹتے ہو کاٹ دو، گلا کاٹتے ہو کاٹ دو، سولی پر چڑھاتے ہو چڑھا دو، پر ہم ابھی تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، تمہاری طرف ابھی ہم نہیں جھکیں گے۔ یہ ہے ایمان۔ کیا آج زمانے کے جو فرعون ہیں ان کے آگے ڈٹ کر اپنے ایمانوں کا مظاہرہ کر سکتے؟ ہمارا تو ایسا ایمان ہے کہ وقت کے فرعون، وقت کے قارون صرف آنکھیں ہمیں دکھائے، اپنے ایمان کو ہم چھوڑ دیتے، ہم خدا کے خوف سے نکال کر ان کے خوف میں مبتلا ہے، ان کے کہنے پر اپنے دین کو چھوڑتے ہیں، اپنے رب کو چھوڑتے ہیں۔ ہماری تو یہ حیثیت ہے، زور زور سے پڑھتے لا الہ الا اللہ، پر عمل میں ہم انہی کے آگے گرے ہیں، انہی کے آگے ہم جھکے ہیں۔ یہ تو شعوری ایمان نہیں ہے، یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اب اس کا فائدہ شعوری ایمان کا کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایسا ایمان یہ درخت کے مانند جو مضبوط اچھا بیج والا ہو، فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، جب ایسا ایمان ایک انسان کے دماغ اور دل پر اثر کرتا ہے، جب اس میں جڑ پکڑتا ہے، پھر وہ درخت کے مانند ہو جاتا، پھر وہ سایہ دار بن جاتا، پھر وہ میوہ دار بن جاتا، پھر لوگ اس کی سائی کی طرف آتے، پھر لوگ اس کے میوے کی طرف آتے۔ اگر واقعی میں ایمان نے آج 2 ارب مسلمانوں کے دل میں جگہ پایا ہے تو ہمارا ایمان پھر ایک درخت کے مانند کیوں نہیں؟ پھر وہ پھل کہاں ہے ایمان والوں کا؟ وہ سایہ کہاں ہے؟ اگر ہمارا ایمان واقعی ایمان ہوتا، آج 2 ارب انسانوں کا ایمان، مسلمانوں کا وہ واقعی میں ایمان ہوتا، الا ماشاءاللہ سوائے چند ایک کے، تو آج دنیا جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف آتا، مسلمانوں کی طرف توجہ کرتا۔ کیا وہ مسلمانوں کے درخت کے نیچے سایہ ہے؟ اس کا درخت میووں سے بھرا ہے، خود بھی اپنے آپ کو فائدہ ہم دیتے اس ایمان کی بدولت، اور دنیا کو بھی ہم فائدہ دیتے اس ایمان کی بدولت۔ لیکن جو ہمارا ایمان ہے وہ پتھر کے مانند، کیونکہ لاشعوری ہے، نہ اپنے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ دنیا والے کو فائدہ کر سکتے۔ ایسا ایمان جو ہم کو متاثر نہیں کر سکتا، ایسا کلمہ جو ہم کو متاثر نہیں کر سکتا، تو دنیا کو کیا متاثر کریں گے؟ دنیا اس سے کیا متاثر ہوئے گا؟ جس کا میوہ ہمیں نہیں مل رہا 2 ارب مسلمانوں کا، تو دوسروں کو کیسا ملے گا؟ وہ ایمان جس کا سایہ ہمیں نہیں مل رہا، ہم مشکلات میں ہیں، ہم مصیبتوں میں ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، تو دوسرے لوگ جب دیکھیں گے کہ ان کے پاس ہے کیا، ان کے ایمان نے ان کو دیا کیا ہے، کیا ہم اس کو مانیں؟ ہاں، جب ہمارا ایمان شعوری بنے گا، جب وہ ایک درخت کے مانند بنے گا، تو یقین جانیے دنیا بھر کے انسانوں کو متاثر کرے گا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کرے گا۔ دنیا جو ہے پھر اس درخت کی طرف خود آئے گا۔ ابھی ہم مسلمان ان کی طرف بھاگ رہے ہیں نا، اب ہم بھاگ رہے ہیں،
انہی سے پناہ لے رہے, ان کے میووں کی طرف جا رہے, ان کے سایوں کی طرف جا رہے, اپنا پیسہ دیتے, خرچہ کرتے, پھر وہ ہماری طرف آئیں گے. اور اب ایسا ایمان ہم کہاں سے پائے؟ اس طرح کا ایمان ہمیں کہاں سے حاصل ہو جائے جس میں دلیل ہو, جس میں برہان ہو, علم ہو, عرفان ہو, اور ہمارے ایمانوں کو ایسا بارآور درخت بنائے جو اللہ کو مطلوب ہو, جو اللہ کا پسندیدہ ہو, جس کے فائدے ہم بھی دیکھیں, دنیا بھی دیکھیں, دنیا میں بھی ہم کامیاب, آخرت بھی کامیاب. وہ ایمان آخر ہم کہاں سے سیکھیں؟ اللہ نے فرمایا سورہ شورا کی آیت 52 میں, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. وہ ایمان تم نے اللہ کی کتاب سے سیکھنا ہے. جب اللہ کی کتاب نہیں تھی, قرآن نازل نہیں ہوا تھا, تو تجھ کو ایمان کے بارے میں معلوم نہیں تھا. تمام عرب دنیا میں اندھیرا چھایا تھا, عرب دنیا اندھیرے میں تھی. قرآن نازل ہوا, اللہ کا امر, تو پھر اس ایمان کے بعد لوگوں نے کتاب کو جانا, اللہ کے احکامات کیا ہے, اللہ کی اطاعت کس طرح ہوتی ہے, اللہ کی عبادت کس طرح ہوتی ہے, اور انہوں نے ایمان کو سیکھا کہ ایمان کیا ہے. تو انہوں نے ایمان قرآن سے سیکھا. اس لیے جب انہوں نے ایمان قرآن سے سیکھا تو ان کا ایمان ایک درخت کے مانند بن گیا. ایسا ایمان جس نے حضرت بلال کو اتنا مضبوط بنایا کہ ان کے آقاؤں نے جو کچھ کیا کہ اس ایمان کو وہ چھوڑ دے, پر حضرت بلال نے نہیں چھوڑا اس کو. تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, اب میں تمہاری غلامی نہیں کروں گا, اب میں اپنے رب کی غلامی میں آیا, اب میرا سر تمہارے آگے نہیں جھکے گا, اب میں تم لوگوں سے نہیں ڈروں گا, اب میں بلال تمہارے حکم پر نہیں چلوں گا. اب پوری دنیا بلال کے سر کو خدا سے ہٹا کر اپنے آگے نہیں جھکا سکتا. اب بلال دنیا کے خداؤں سے نہیں ڈرتا. اس قرآن نے اس کو ایسا ایمان والا بنایا. اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر ہم سب نے دیکھا, تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ وہ درخت کے مانند بن گئے. دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں اور تمدن ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے. دنیا پر کو اپنی طرف انہوں نے متوجہ کی, اس لیے کہ انہوں نے قرآن سے ایمان سیکھا. اور فرمایا 41ویں سورت کی آیت 53 میں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. پھر اللہ تعالیٰ اپنی تکوینی آیاتوں کے ذریعے ہمیں اپنے بارے میں, ان حقیقتوں کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے, اس کی کتنی بڑی کائنات ہے, اللہ کتنا علم والا ہے, کتنی حکمت والا ہے خدا, اس کی قدرتیں کس قدر جو ہے نا وسیع ہے. اتنی بڑی کائنات اس نے پیدا کی, اٹل قوانین کے ساتھ, اٹل اصولوں کے ساتھ. یہ تمام کائنات اسی کے آگے سر بسجود ہے. تو جتنی جتنی ہم تشریح آیاتوں کو پڑھیں گے جو قرآن میں ہے, ان کو سمجھیں گے, ان میں غور کریں گے, فکر کریں گے, ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. جتنی اللہ کی کائنات میں ہم غور و فکر کریں گے, کائنات میں اللہ کی آیاتوں کو سمجھیں گے, ان قوانین کو سمجھیں گے, اللہ کی بڑائی ہم پر عیاں ہو جائے گا, ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. پھر ایک درخت کے مانند ہوگا, خود بھی ہم مستفید ہوں گے اور دنیا کو بھی ہم فائدہ دے پائیں گے. تو یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ دوسرے حصے میں بعد میں بات کریں گے. وما علینا الا